پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسی رپورٹ ہے جسے کئی دہائیوں تک بالکل چھپا کر رکھا گیا۔ نام تھا اس کا حمود الرحمن رپورٹ۔ چلیں آج اسی خفیہ دستاویز کے اندر دیکھتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا، کیا وجوہات تھیں کہ ایک ملک دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ 93,000 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ان پاکستانی فوجیوں کی تعداد ہے جنہوں نے دسمبر 1971 میں ہتھیار ڈالے تھے۔ یہ جدید جنگی تاریخ کے سب سے بڑے سرنڈرز میں سے ایک تھا، اور اسی سرنڈر کے ساتھ ایک تباہ کن جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کوئی بھی قوم اتنی بڑی، اتنی تباہ کن ہار اور پھر دو ٹکڑوں میں ٹوٹنے کا صدمہ کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ اور یہی وہ سوال تھا جس کا جواب ملکی اپنی حکومت بھی ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ دیکھیں یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، یہ ایک پورا قومی بحران تھا جس نے ملک کے وجود پر ہی سوالیہ نشان لگا دیا تھا۔ تو 1971 کی پاک بھارت جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ ایک ایسا صدمہ تھا جس نے صاف لفظوں میں پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسی قومی صدمے کے بعد حکومت کو جوابات کی ضرورت تھی، لہٰذا سچائی کا پتہ لگانے اور ذمہ داروں کو سامنے لانے کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا۔ مقصد بالکل صاف تھا، یہ جاننا کہ آخر غلطی ہوئی کہاں۔ تو اس پورے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے حکومت نے یہ ذمہ داری ملک کی سب سے بڑی عدالتی اتھارٹی یعنی چیف جسٹس کو دی، اور اسی کمیشن کو نام دیا گیا حمود الرحمن کمیشن کا، کیونکہ اس کو لیڈ کر رہے تھے اس وقت کے چیف جسٹس حمود الرحمن، اور ان کا کام تھا اس ہار کی جڑوں تک پہنچنا بغیر کسی سیاسی یا فوجی دباؤ کے۔ کمیشن کا جو مینڈیٹ تھا وہ بالکل کرسٹل کلیئر تھا۔ انہیں 3 اہم کام دیے گئے تھے۔ پہلا، یہ پتہ لگانا کہ فوجی سرنڈر کے حالات کیا تھے۔ دوسرا، اس پوری تباہی کے ذمہ دار کون لوگ تھے۔ اور تیسرا، جو بھی قصوروار ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن کی سفارش کرنا۔ تو کمیشن نے اپنا کام شروع کیا، اور ان کی سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم فائنڈنگز تھیں سیاسی لیڈرشپ کی ناکامیوں کے بارے میں۔ رپورٹ نے ان غلطیوں کو بے نقاب کیا جنہوں نے ملک کو بالکل تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ رپورٹ نے بالکل واضح طور پر سیاسی غلطیوں کی نشاندہی کی۔ کیا تھیں وہ غلطیاں؟ مشرقی پاکستان کے لوگوں کی سیاسی خواہشات کو نظر انداز کرنا، پھر قومی اسمبلی کا سیشن ہی ملتوی کر دینا۔ یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے وہاں کی چنی ہوئی اکثریت کو حکومت کے حق سے محروم کر دیا، اور اس کے بعد فوجی طاقت کا بے دردی سے استعمال۔ یہ سب رپورٹ کے مطابق تباہی کی بڑی وجوہات تھیں۔ اور رپورٹ کا یہ اقتباس اس پوری صورتحال کو بہت اچھی طرح بیان کرتا ہے کہ سیاسی بحران سے سطحی اور غیر تخلیقی انداز میں نمٹا گیا، جس کے نتیجے میں راستے افسوسناک طور پر جدا ہو گئے۔ یعنی کمیشن اس نتیجے پر پہنچا کہ سیاسی قیادت بحران کی سنگینی کو سمجھ ہی نہیں سکی اور اسے سیاسی طور پر حل کرنے میں بالکل ناکام ہو گئی، اور نتیجہ ملک ٹوٹ گیا۔ لیکن رپورٹ کے مطابق غلطی صرف سیاسی قیادت کی نہیں تھی۔ کمیشن نے اتنی ہی گہرائی سے مسلح افواج کی کارکردگی کو بھی دیکھا، اور وہاں بھی انہیں بہت سنگین غلطیاں نظر آئیں۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فوجی شکست کتنی تیزی سے ہوئی۔ صرف 13 دنوں کے اندر 3 دسمبر کو جنگ شروع ہوئی اور 16 دسمبر کو سرنڈر ہو گیا۔ مشرقی پاکستان میں پوری دفاعی لائن ٹوٹ چکی تھی۔ اتنی تیزی سے سب کچھ ہونے نے ظاہر ہے کمیشن کے لیے فوجی حکمت عملی اور قیادت پر بہت سخت سوالات کھڑے کر دیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ رپورٹ نے صرف سیاسی ہی نہیں بلکہ فوجی قیادت کو بھی برابر کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ منصوبہ بندی خراب تھی، کمانڈ میں کوئی کوارڈینیشن نہیں تھا، مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے کوئی قابل عمل منصوبہ ہی نہیں بنایا گیا، اور سب سے بڑھ کر سینئر کمانڈروں کی طرف سے پیشہ ورانہ غفلت برتی گئی۔ یہ سب مل کر ہار کی بڑی وجوہات بنے۔ لیکن اس رپورٹ کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے اندر جو لکھا تھا وہ تو اہم تھا ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات وہ تھی جو اس رپورٹ کے ساتھ کیا گیا۔ جی ہاں، یہ رپورٹ جو ملک کے سب سے بڑے بحران کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی تھی، اسے فوراً کلاسیفائڈ کر کے عوام کی نظروں سے غائب کر دیا گیا، اور شاید اس لیے کیونکہ اس کے اندر کی باتیں اتنی سنگین تھیں کہ اگر وہ باہر آتی تو بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو جواب دینا پڑ سکتا تھا۔ یہ چارٹ اسی تاخیر کی کہانی بتاتا ہے۔ دیکھیں، رپورٹ تیار کرنے میں لگے 2 سال،
لیکن اسے چھپا کر رکھا گیا تقریباً 26 سال تک۔ ایک پوری نسل اس سچائی سے بے خبر رہی کہ ان کے ملک کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ اور پھر آخرکار تقریباً 3 دہائیوں کے بعد یہ سچ سامنے آ ہی گیا۔ 2000 کی دہائی کے شروع میں یہ رپورٹ ڈی کلاسیفائی ہوئی اور لیک بھی ہوئی، جس نے ان کڑوے سچوں کو بے نقاب کر دیا جنہیں ایک نسل تک چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اور یہ پوری کہانی ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ جب کسی ملک کی اپنی تاریخ کا ایک اتنا اہم حصہ جان بوجھ کر اس کے لوگوں سے چھپایا جائے تو اس کا اس قوم کے حال، اس کی پہچان اور اس کے مستقبل پر کیا اثر پڑتا ہے۔